تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا. پھر کوئی آپ کی طرف سے کوئی خاص فرمائش آتی ہے کہ جی اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے تو وہ موضوع بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو اسی طرح اب کل فادر ڈے گزرا ہے تو فادر ڈے پہ بہت سے پروگرام ہوئے. کچھ ہم فادر ڈے کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. کچھ اس کے علاوہ یہاں پہ جو اکثر کمیونٹی کو شکایت ہے ہماری خاص کر پاکستانی کہ کیوں کامیاب نہیں ہو پاتے جہاں پہ دوسری کمیونٹیز بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہماری نوجوان نسل ہے یہاں پہ وہ پیچھے رہنے کے سبب کیا ہے کچھ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو جہاں تک ہے کہ فادر ڈے کے حوالے سے کہ ماں ہو یا باپ ہو تو اس کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے کہ وہ شخصیت اولاد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. وہ کسی کا شعر ہے پنجابی میں کسی نے خوب کہا ہے کہ پتر پاویں ہووے زمانے دا ولی پتر پاویں سارے زمانے دا ولی ہووے پتر پاویں سارے زمانے دا ولی ہووے نہیں ہوندا ماں باپ دے پیراں دی خاک ورگا. تو مطلب بیٹا کچھ بھی بن جائے کچھ بھی چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے ولی بن جائے بادشاہ بن جائے لیکن ماں باپ کے آگے اس کی حیثیت ایک اولاد ایک بچے سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتی. کیوں کہ دنیا میں آنے کا سبب اس کے والدین ہیں. تو وہ جتنی خدمت بھی اپنے ماں باپ کی کر سکتا ہے تو وہ کم ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو یہ حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم مطلب بڑی دلیرانہ جرت سے کام لیتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کون سا احسان کیا ہے ہماری تو اپنی عقل اتنا کام کرتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو کیا پتا کہ آج کا زمانہ کون سا زمانہ ہے. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے ہم اتنا پڑھے لکھے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا ہے. وہ باپ ہی تھا جو اس کے سر پہ ایک چھت کی طرح ایک درخت کی طرح سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے. وہ وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں نے کس طرح اپنی گیلی جگہ پہ خود آ گئی اور خشک جگہ اور ڈرائی جگہ پہ اپنے بچے کو لٹایا ہے. تو ماں باپ کا حق تو کبھی بھی کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو پھر ماں اور باپ اس طرح کے خدا کے روپ ہیں دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں. کیوں کہ واحد یہ دو ایسی ہستیاں ہیں دنیا میں جو بغیر مفاد بغیر لالچ کے اپنی اولاد سے پیار اور محبت کرتے ہیں کہ ان کو محبت کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑتا. ان کے دل میں خود بخود محبت اولاد کے لیے جاگتی ہے کہ اولاد کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. تو جو ایسی شخصیت ہوتی ہیں ان سے تو اتنی محبت سے پیش آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سال بعد مدر ڈے فادر ڈے منانے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. یہ تو ایوری ٹائم ہر وقت یعنی اس خیال میں رہنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کو میری کتنی ضرورت ہے. تو ماں باپ تو کبھی نہیں سوچتے کہ بھئی اولاد کے لیے ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں. انہوں نے تو جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق. لیکن یہ اولاد پہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو کس طرح دیکھتا ہے اور کتنی خدمت کرتا ہے. اور جتنی خدمت بھی کرے گا وہ کم ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کی جتنی خدمت ہوگی اس کے راستے اتنے ہی سہل آسان اور روشن ہوتے جائیں گے. تو یہ ہمارے آج کے اپنا پروگرام میں موضوع ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. تو میں آپ کی اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے تعارف کرواتا چلوں پھر ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی اصغر صاحب. علی اصغر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ شفیق صاحب. تو آپ کے ساتھ ہیں جناب عمران خان عرف جانی خان آف کینیڈا. آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ تشریف لائے پروگرام میں. تو سب سے پہلے میں آپ سے ہی پروگرام شروع کرتا ہوں. تو آپ بتائیں یہ فادر ڈے جو منایا گیا ہے کل اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈے کو؟ دیکھیں فادر ڈے منانے کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باپ ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ کتنا بڑا ہے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی دیکھیں دونوں ہوتے ہیں اولاد کے لیے ماں باپ دونوں ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے ان کو. اور باپ جو اب
انگلینڈ کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور اپنے ملکوں کی بات کرتا ہوں کہ کس طرح باپ سارا دن مزدوری کر کے گھر میں کھانے کے لیے ہر چیز کے لیے سپلائی کرتا ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ ہمارے لیے کرتے رہے ہیں، انہیں اتنی رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں، اسپیشلی ہمارے ان ملکوں میں یا کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، اور انہیں چاہیے کہ یہ ان کی رسپیکٹ کریں، اور جتنا وہ باپ کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، دیکھیں ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ماں جو ہے نا، ماں جی ماں چاہے بھی تو اولاد کے لیے بد دعا نہیں دیتی، اگر دے گی بھی تو وہ قبول نہیں ہوگی، لگتی نہیں ہے، کیونکہ وہ دل سے نہیں نکلتی۔ بالکل، تو باپ کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے نا تو وہ اسٹریٹ اوے اثر کرتی ہے۔ بالکل بالکل، کیوں کہ باپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو ایک ماں کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، تو اس لیے باپ کی بد دعا سے کہتے ہیں بچنا چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں علی اصغر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام۔ شفیق صاحب، آپ نے جو آج کا موضوع رکھا ہے یہ اپنے حوالے سے بھی ایک منفرد ہے اور بہت اچھا موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری کمزوریاں بیان کی ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی اور ہمارے بچے بعد میں آتے ہیں نا، پہلے ذرا وہ فادر ڈے کے حوالے بالکل بالکل اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی جی، فادر ڈے جو منایا جا رہا ہے میرے نزدیک تو ایک رسم چل نکلی ہے جی، اور یہ اپنے باپ کو بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے کتنا محبت ہے اور کتنا پیار ہے جی۔ تو ویسے تو ان لوگوں نے رسم شروع کیا، میرے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جس اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے اور ان کو محبت ہونی چاہیے، ان کو اس رسم ادا کرنے کی یا ایسے پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال اگر لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے اور اس کو بات چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ نہیں انہوں نے بنایا نا جی۔ کل اب ہمارے نیبر انگلش فیملی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کل میں نے دیکھا ہے باپ کو روتے ہوئے، جی جی، تو وجہ پوچھی کہ بھی آپ کیوں رو رہے ہیں، آج کا دن تو آپ کا دن آپ کے نام کا دن ہے، جی جی، فادر ڈے ہے، جی جی۔ تو اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، جی جی، تو ایک میری اولاد نہ بیٹی نہ بیٹا، مجھے اتنا گفٹ دینے کے لیے تو دور کی بات ہے نا، ٹیلی فون پہ نہیں اس نے مجھے ہیپی فادر ڈے کہا۔ جی جی جی، بالکل۔ تو دیکھو ایسے وہ کہاں میری اولاد گئی ہے۔ جی جی، تو کتنا دکھ ہوا ہے کہ یار یہ دیکھو اس بندے نے اپنے 7 بچے پالے ہیں، جی جی، تو چاہے پورا سال اس نے انتظار نہیں کیا ہوگا، لیکن فادر ڈے کا وہ ویٹ کر رہا تھا، آئے گا میرے بچے میرے پاس آئیں گے۔ گفٹ کیا آتے ہیں، 1 پاؤنڈ کا کارڈ مل جاتا ہے، 50p کا کارڈ مل جاتا ہے، آ کے دے کے وہ صرف دیدار ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، حق کیا ہے، تھوڑی محبت کا اظہار کیا ہے، بیٹے بھی میرا خون ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ 2 سال کے بعد بھی اس کے بچے اس کے پاس نہیں آتے۔ یہ تو دیکھو نا جی، اگر جیسے میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ یہ اسی لیے بنائی گئی ہے، چلو کم از کم یہ تو ان لوگوں نے، اپنے یورپ والوں نے بنایا ہے کہ اگر آپ باپ کو ان کے ساتھ رہتے نہیں، کہ ان کا جو خاندان میں الگ رہنے کا طریقہ کار ہے، جو وے آف لائف ہے ان کا جو الگ ہے، ہمارے سے مختلف ہے، اور وہ تو ان لوگوں نے اس لیے بنایا ہے کہ چلو کم از کم اگر آپ ہر روز نہیں اپنے ماں باپ کو مل سکتے، لیکن کم از کم سال میں 1 بار اپنے باپ کے پاس آ جائیں۔ انہوں نے مدر ڈے بھی بنایا۔